السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا وجود بخشنے والا، ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والا اور ہر مخلوق کی ہر ضرورتوں کا پورا کرنے والا ایک و تنہا ہے۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اسی کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 224 سے کلاس رہے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پہ غور و فکر کرنے اور اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کر کے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ لفظ کی وضاحت، لفظی ترجمہ نکال لیجئے، قرآن اپنے ساتھ لے کر کے بیٹھیں، لفظی ترجمہ بھی اور ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ اے اللہ تو شیطان کے مکر و فریب سے ہمیں بچا لے کہ وہ تیرے کلام سے، تیرے دین سے ہمیں روک دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو رحمان اور رحیم ہے۔ اس عظیم کام کو ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ لفظی ترجمہ آیت نمبر 224، ولا اور نہ، تجعلوا تم بناؤ، اللہ کو، عردۃ آڑ، لے ایمانکم اپنی قسموں کے لیے، ان کے، تبرو تم نیکی کرو گے، وتتقو اور نہ تم تقوی کرو گے، وتصلحوا اور نہ تم صلح کرو گے، بین الناس درمیان لوگوں کے، یعنی اللہ کی قسم کو کھا کر کے، اللہ کی قسم کو تم آڑ بنا کر کے اور نیکی کے کام سے نہ رک جاؤ، اس کا یہ مفہوم۔ واللہ اور اللہ، سمیع خوب سننے والا ہے، علیم خوب جاننے والا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ، نہیں مواخذہ کرے گا تمہارا اللہ، باللغو ساتھ لغو کے، فی ایمانکم تمہاری قسموں کے، یعنی لغو قسم اگر تم کھاؤ گے جو بغیر سوچے ہوئے اور بغیر ارادے کی قسم ہوگی، ایسی اگر تم قسم کھاؤ گے، فی ایمانکم تمہاری قسموں میں، ولیکن اور لیکن، یعنی اس قسم کو اللہ رب العزت اس کا مواخذہ نہیں کرے گا، اس کی پکڑ نہیں کرے گا، لیکن یؤاخذکم وہ مواخذہ کرے گا تمہارا، بما باوجود اس کے جو، کسبت کمایا، قلوبکم تمہارے دلوں نے، لیکن اگر دل کے ساتھ، نیت کے ساتھ اگر تم قسم کھاؤ گے اور اس قسم کو پورا نہیں کرو گے تو تمہارا مواخذہ کیا جائے گا۔ واللہ اور اللہ، غفور بہت بخشنے والا، حلیم بہت حلم والا ہے، للذین ان لوگوں کے لیے جو، یولون الا کرتے ہیں، من نسائہم اپنی عورتوں سے، الا کرنا یہ قسم کی ایک قسم ہے، تربصوا انتظار کرنا ہے، اربعاتی 4 اشہری مہینے کی، اشہر مہینے کی، فَإِن پھر اگر، فَاعُوا وہ رجوع کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ، غفور الرحیم بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِن اور اگر، عزاموا وہ عزم کر لیں، طلاق کا، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ، سمیع علیم خوب سننے والا اور خوب جاننے والا، سمیع سننے والا، علیم خوب جاننے والا ہے۔ والمطلقات اور جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں، یعنی جن عورتوں کو طلاق دی جا چکی ہے، یتربصون وہ انتظار کریں، انتظار میں رکھیں، بانفسہم اپنی نفس کو، ثلاثۃ 3 قروء حیض، 3 حیض تک اپنے آپ کو روک کر کے رکھیں، یعنی نکاح سے اپنے آپ کو روک کر کے رکھیں۔ ولا اور نہیں، یحل حلال، لہن ان کے لیے، ان کے، یکتمون وہ چھپائیں، ما جو، خلق اللہ پیدا کیا اللہ نے، تو اللہ رب العزت نے جو ان کے بطن میں رکھا ہے، جو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے، اسے وہ نہ چھپائیں۔ پھر ارحامہن ان کی رحموں میں، یعنی ان کی کوکھ میں جو ہے، جو اللہ رب العزت نے رکھا ہے، اسے وہ نہ چھپائیں۔ ان اگر، کننا ہیں وہ، یؤمننا
وہ ایمان رکھتی، تو وہ ایمان اگر رکھتی ہیں تو انہیں جو بچہ پیٹ میں ہے اس کو نہیں چھپانا چاہیے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر تو انہیں اس بچے کو نہیں چھپانا ہے۔ اور شوہر ان کے احق کو زیادہ حقدار ہیں بردہن، ان کو لوٹانے پر، اگر جیسے طلاق ہوئی ہے تو ان کو واپس لوٹانے پر ان کے شوہر زیادہ حق رکھتے ہیں اگر یہ طلاق بائن نہیں ہے تو، فی ذالک، اس میں، ان اگر، ارادو، وہ ارادہ کریں، اصلاح کی، ولاہن، اور ان کے لیے ہے، مثل الذی، اس کے جو، علیہن، ان کے ذمے ہے، بالمعروف، ساتھ معروف طریقے سے، وللرجال، اور مرد کے لیے، علیہن، ان عورتوں پر، درجات، ایک درجہ ہے، عورت کے اوپر مرد کو ایک درجہ دیا گیا، واللہ، اور اللہ، عزیز، بہت زبردست ہے، حکیم بہت حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 221 کے اندر کہ عورتوں کو یعنی لڑکیوں کو ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کرنا چاہیے، اس تعلق سے بھی ایک سوال آخر میں آیا تھا کہ ولی کے تعلق سے ولی کی اجازت کے بغیر اگر کوئی خاتون یا لڑکی نکاح کرتی ہے تو اس کا کیا حکم ہے۔ حضرت ابو معیس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح درست نہیں۔ صحیح ابو داؤد حدیث نمبر 1836، ترمذی حدیث نمبر 1101، اور ابن ماجہ حدیث نمبر 1881۔ دوسری حدیث اسی تعلق سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت نے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا اس کا نکاح باطل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 مرتبہ فرمایا۔ صحیح ابو داؤد حدیث نمبر 1835، احمد میں بھی یہ حدیث ہے، مسند احمد میں بھی، ترمذی حدیث نمبر 1102، ابن ماجہ 1879، اور بھی دوسری حدیثوں کی کتابوں میں یہ ہے۔ اس تعلق سے تیسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت کسی دوسری عورت کا ولی بن کر نکاح نہ کرے، یعنی ایک عورت دوسری عورت کا ولی نہیں بن سکتی، نہ کرے، اور نہ ہی خود اپنا نکاح کرے، بلا شبہ وہ عورت زانی ہے جس نے اپنا نکاح خود کر لیا، مطلب بنا ولی کے خود سے اپنا نکاح کر لیا، وہ عورت زانی ہے، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اسے صحیح ابن ماجہ حدیث نمبر 1527 اور ابن ماجہ حدیث نمبر 1882۔ یہ ابن ماجہ میں یہ الفاظ بھی ہیں، وہ بدکار ہے جو اپنا نکاح خود کر لیتی ہے، وہ بدکار عورت ہے جو اپنا نکاح خود کر لیتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ولی کی اجازت سے لڑکی جو ہے وہ نکاح کرے گی، اور لڑکی کی بھی اجازت اس میں ہونا ضروری ہے، یعنی اس کی مرضی کے خلاف نکاح نہیں ہوگا، لڑکی کی بھی مرضی ہوگی اور اس کے ولی کی۔ ولی کون ہوگا؟ اس کے والد۔ اگر والد کا انتقال ہو گیا ہے تو جو بھی سرپرست ہیں، اگر بڑے بھائی سرپرست ہیں یا چاچا سرپرست ہیں جنہوں نے بھی اس بچی کو سنبھالا ہے، پرورش کی ہے، وہ ولی ہوں گے، اور ان کی اجازت سے لڑکی کے نکاح ہوگا، یا وہ اگر کسی کو ولی بناتے ہیں تو پھر وہ ولی بن سکتے ہیں۔ اگر کوئی لڑکی بھاگ کر کے جاتی ہے اور کسی بھی شخص کو جو چلتا پھرتا ہوا نظر آ گیا، کچھ پیسے دے کر کے اگر اس کو وہ ولی بناتی ہے تو وہ ہرگز ولی نہیں بن سکتی، ولی اس کے والد ہوں گے۔ والد اگر کسی کو اجازت دے تو پھر وہ بنے گا، اگر والد کا انتقال ہو گیا ہے تو چچا بھائی وغیرہ ہیں ان کا بھی انتقال ہو گیا تو دوسرے لوگ جو ہیں وہ بنیں گے۔ ایک شکل بس اس میں ہوتی ہے کہ لڑکی کے والد جو ہیں وہ اسلام میں نہ ہو، جیسے کئی خواتین جو ہیں مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئی تھی تو ان کے جو سرپرست تھے، اگر ایسا ہے کہ وہ اسلام میں نہیں ہے اور یہ اسلام میں ہے تو وقت کے جو حاکم ہیں وہ ان کے ولی بنیں گے، یعنی ان کے باپ کے درجے پہ آئیں گے اور وہ اس کی کفالت بھی کریں گے اور اس کی ضرورت اور نکاح وغیرہ کی بھی ضرورت پوری کرائیں گے۔ یہ ایک شکل بنتی ہے۔ آیت نمبر 222، یہودی اور نصرانی، اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے پہلے خواتین کے اوپر کس قدر ظلم تھا، اور وہ ظلم خواتین کے اوپر ہر طرح سے تھا۔ اگر وہ کسی گھر میں پیدا ہو جاتی تو اس کا باپ گھر سے نہیں نکلتا تھا، وہ کہتا تھا کہ میں اب کسی کو منہ دکھانے لائق نہیں بچا، یعنی اتنی بے عزتی محسوس کرتا تھا کہ میرے ہاں لڑکی ہوگی۔ لڑکی جب بولنے لگتی، چلنے لگتی، بات کرنے لگتی تو اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا۔ بعض قبیلے ایسے تھے کہ اگر وہ جوان ہو جاتی تو گھر میں جھنڈا گاڑ دیا جاتا کہ ہماری لڑکی جوان ہو گئی ہے، جو چاہے اس سے صحبت کرے۔ 10 مرد اور عورتیں بھی کم نہیں، 10 مردوں سے ایک عورت نکاح کرتی۔ یہ وہاں کے یہ جائز، مطلب 4 طریقوں سے نکاح وہاں پہ ہوا کرتا تھا، جو جائز تھا، جو مانیہ تھا،
اس میں سے ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ ایک عورت 10 مرد سے نکاح اور پھر وہ جس کو چاہے اس کو. تو اس طریقے سے عورت کو جو ہے کھلونا بنا دیا گیا تھا، اس کے اوپر ظلم کیا جاتا تھا، ہر طریقے سے اس کے اوپر ظلم کیا جاتا. تو ایک ظلم کا طریقہ یہ بھی تھا جو آیت نمبر 222 میں جس کا رد کیا گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. اور سبحان اللہ، اسلام نے خواتین کو جو مقام و مرتبہ دیا وہ مقام و مرتبہ ہی ہے. خواتین کی جو عزت ہے ہر اعتبار سے، جب وہ بچی تھی تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ماتھے کو چوم کر کے گھر سے نکلتے تھے. اسی معاشرے کے اندر جب بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، اسی معاشرے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کا مقام بتایا کہ اگر وہ بیٹی ہے تو اس کا یہ مقام ہے. بڑی ہو گئی، جوان ہو گئی ہے، تو جو مرد اس کا نان و نفقہ قبول کرے گا اس کے ساتھ وہ بیائی جائے گی، وہ بھی مہر کے ساتھ. بیوی کے لیے کیا مقام و مرتبہ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آج کی کلاس میں وہ آنے والا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دنیا ساز و سامان کا نام ہے، اور بہترین ساز و سامان، دنیا کا جو بہترین ساز و سامان ہے وہ نیک عورت ہے. اللہ اکبر. یہ مقام و مرتبہ اللہ رب العزت نے عورت ہونے کی حیثیت سے دیا، جو مسلم شریف حدیث نمبر 1469 میں ہے کہ دنیا ساز و سامان کا نام ہے اور دنیا کا بہترین ساز و سامان نیک عورت ہے. مسلم حدیث نمبر 1469. اسی طرح جب کوئی خاتون ماں بن جاتی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے حسن و سلوک کی سب سے زیادہ حقدار وہ ہے اگر ماں بننے کی حیثیت میں وہ آ گئی. تو اسلام نے ہر عمر کے اندر خواتین کا ایک الگ مقام و مرتبہ بتایا. مشرکین مکہ کا یہاں پر ایک اور عقیدے کا رد کیا گیا، اور یہودیوں کا خاص طور پر. اور آج بھی آپ معاشرے کے اندر خواتین کا یہ حال دیکھ سکتے ہیں کہ جب وہ ان دنوں میں جب انہیں نماز نہیں پڑھنا ہوتا ہے تو مشرکین مکہ یا یہودی ان کے ہاتھ سے کچھ کھاتے پیتے نہیں، انہیں کھانا نہیں بنانے دیتے، انہیں دور کرتے، انہیں حقارت کی نظر سے دیکھتے. اور آج بھی کئی گھرانوں میں یہ چیز چلتی ہے کہ وہ کھانا نہیں بنائیں گی، وہ دور رہیں گی، ان کے ہاتھ سے پانی نہیں پینا ہے، وہ کھانا نکال کر کے نہیں دیں گی. اس طریقے سے ان کے اوپر ظلم کیا جاتا تھا، ٹارچر کیا جاتا تھا. جبکہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نظام ہے کہ کچھ دن انہیں نماز نہیں پڑھنی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سوچ کو ختم کیا اور آیت نمبر 222 کے اندر احکام نازل فرمائے کہ تم ان سے صرف صحبت نہیں کرو گے، ہم بستری نہیں کرو گے. اور اس کا بھی سائنٹیفک ریزن ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بتائی گئی کہ آپ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب مجھے نماز نہیں پڑھنا ہوتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جس چیز میں پانی پیتی ہوں اس پہ پانی پی لیتے، میرے ساتھ کھانا کھاتے، اور یہاں تک کہ میں آپ کا بال دھو دیا کرتا. آیت نمبر 223 کے اندر بیوی کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت ہی بہترین اگزامپل پیش کیا کہ تمہاری بیوی کھیتی کی طرح ہے، اور کھیتی انسان کی شان ہوتی ہے، انسان کی ایک قیمتی چیز ہوتی ہے. وہ کھیتی کو بہت سنبھال کر کے رکھتا ہے، اس کی عزت اس میں چھپی ہوتی ہے، اور کھیتی اس کی دولت اور عزت کو بڑھانے میں وہی ذریعہ ہوتی ہے. کھیتی اس کی عزت کو اور اس کی دولت کو بڑھانے میں ذریعہ ہوتی ہے. اس کے بعد آج ہم جو پڑھنے والے ہیں آیت نمبر 124، جس میں قسم کے تعلق سے چند احکام و مسائل بتائے گئے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور تم اللہ کا نام اپنی قسموں کے لیے استعمال نہ کرو. اللہ کی قسم کھا کر کے، دیکھیں قسم کھانے کی چند کنڈیشنز ہیں. ایک تو یہ کہ ہم اللہ کے علاوہ اللہ کی کسی مخلوق کی قسم نہیں کھا سکتے. مخلوق کی قسم کھانا یہ شرک ہے اور حرام ہے. دوسرا، اگر ہمیں قسم کھانا ہی ہے تو اللہ کی قسم کھائی جائے گی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی، حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اللہ رب العزت کی قسم کھاتے ہیں. دوسرا پوائنٹ، اللہ کے علاوہ قسم کھانا حرام ہے. تیسرا، نافرمانی کی قسم کھانا، جیسے اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کی قسم کو تم آڑ مت بناؤ، یعنی اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں اللہ رب العزت کی قسم کھانا، اس کے تعلق سے ہم پڑھنے والے ہیں. اور چوتھا، جھوٹی قسم جو انسان دھوکہ اور فریب دینے کے لیے کھائے، یہ کبیرہ گناہ ہے اور اس کا کفارہ بھی نہیں ہے. پانچواں، لغو قسم، وہ قسم جو بات بات پر عادتاً بغیر ارادے اور بغیر نیت کے کوئی قسم کھاتا ہے، اور اس طرح قسم کا پھر کفارہ. اس تعلق سے ہم اس کو 5 حصوں میں سمجھیں گے. یہاں پہ ہم پہلے آیت دیکھتے ہیں، اور تم اللہ کا نام اپنی قسموں کے لیے استعمال نہ کرو. یہ کہ مطلب کیسے استعمال کرنا، یہ کہ تم نیکی نہیں کرو گے اور تقوی نہیں اپناؤ گے اور لوگوں کے درمیان صلہ رحمی نہیں کرو گے. جیسے غصے میں آ کر کے، اور اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے، جیسے غصے میں آ کر کے اگزامپل کے طور پر کوئی میاں بیوی لڑ رہے ہیں اور ہم جا کر کے ان کو دور کرائیں اور وہ آپس کی لڑائی چھوڑ کر کے ہمارے اوپر برسنے لگے، تو ایسے میں غصے میں آ کر کے انسان قسم کھا لیتا ہے کہ اللہ کی قسم اب ہم تمہارے بیچ میں نہیں بولیں. ماں اور بیٹے کے بیچ میں جھگڑا ہو رہا ہے اور ہم نے جا کر کے ان کو الگ کروائے،
اب وہ آپس میں لڑائی چھوڑ کر کے ہمارے اوپر برسنے لگے تو ہم وہاں پہ قسم کھا لیں کہ اب قسم سے ہم تمہارے بیچ میں نہیں بولے، یا کوئی ایسی قسم کھا لیں کہ اب میں عمرہ کرنے نہیں جاؤں گا، حج کرنے نہیں جاؤں. تو یہ قسم جب بعد میں اسے سمجھ میں آئے کہ نہیں، دو مسلمانوں کے بیچ میں صلح کرانا یہ تو سنت طریقہ ہے، یہ تو اسلام کا حکم ہے، تو ایسی اگر اس نے قسم کھا لیا ہے، ایک تو ایسی قسم سے روک دیا گیا، اور کسی نے اگر ایسی قسم کھا لیا جیسے دور جہالت میں کسی نے قسم کھا لیا، جب جہالت کے دور میں وہ تھا، جب اسے ہدایت نہیں ملی تھی، تو اس نے قسم کھا لیا تھا کہ میں غیر اللہ کو فلاں چیز چڑھاؤں گا، میں اس کے در پہ جاؤں گا، وہاں پہ دعا کروں گا. تو ایسی قسم اگر اس نے اللہ کی کھا لیا ہے تو ایسے وقت ایسے ایک تو قسم نہ کھائے، اگر ایسی کوئی قسم کھا لیا ہے تو اس کے لیے وہ قسم کفارہ ادا کرے گا اور اس قسم کو پوری نہیں کرے گا، اس قسم کو پوری کرنے سے رکے گا. اس تعلق سے یہ آیت ہے. تو یہاں پہ فرمایا کہ تم اللہ کی قسم کو آڑ نہ بناؤ، یہ کہ تم نیکی نہیں کرو گے اور تقوی اختیار نہیں کرو گے، لوگوں کے درمیان صلح نہیں کراؤ گے، اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا. ایک تو ایسی قسم کھانے سے منع کر دی. اللہ تمہاری لغو قسم پر تمہیں نہیں پکڑے گا. لغو قسم یعنی جو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا تکیہ کلام ہوتا ہے، بغیر سوچے ہوئے بغیر نیت کے وہ قسم کھاتے ہیں، اللہ کی قسم اللہ. تو یہ ایسی قسم ایک تو کھانا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بغیر ارادے اور بغیر نیت کے کوئی قسم کھاتا ہے، لغو قسم اس کو کہتے ہیں، اس کے اوپر پکڑ نہیں ہے کیونکہ وہ ارادے کے بغیر کھا رہا ہے. لیکن یہ چیز ٹھیک بھی نہیں ہے، لیکن وہ ان قسموں پہ تمہیں ضرور پکڑے گا جن کا تمہارے دل نے ارادہ کیا ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم فرما. اس تعلق سے چند حدیث دیکھتے ہیں. سب سے پہلا پوائنٹ، سب سے پہلے تو یہ سمجھے کہ قسم کسے کہتے ہیں. قسم کا اصطلاحی معنی، قسم یعنی مضبوط عقد کا نام ہے. قسم مضبوط عقد کا نام ہے، مضبوط یقین ارادے کا نام ہے، جس کے ذریعے حلف یعنی جس کے ذریعے جو قسم کھانے والا ہے کسی فعل یعنی کسی کام کے کرنے یا اسے چھوڑنے کا عزم کرتا ہے، ارادہ کرتا، یعنی کسی کو یقین دلانے کے لیے وہ قسم کھاتا. قسم کے تعلق سے پہلا پوائنٹ، اللہ کی قسم کھانا چاہیے. اگر کسی کو یقین دلانا ہے کسی بات پر، اور یقین کیسا، کہ اسے یقین دلانا ہے کہ خالق کائنات ہے، وہ مرنے کے بعد ہم سے حساب لے گا، اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، قبر کے سوال و جواب، جنت اور جہنم، ایسا کوئی یقین دلانا ہے تو قسم کھائی جائے گی. یقین دلانے کے لیے قسم کھانی ہے. اس تعلق سے حدیث، ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پس جو قسم اٹھانا چاہے تو اللہ کی قسم اٹھائے. اگر کوئی قسم کھائے تو اللہ کی قسم کھائے. بخاری شریف حدیث نمبر 6646. دوسری حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کی یہ الفاظ بھی ثابت ہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. آپ یہ اکثر و بیشتر سنتے ہوں گے کہ اس طرح سے بہت سی نبی مکرم کی احادیث ملتی. ایک حدیث میں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بھی قسم ملتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو پیدا فرمایا تو جبرائیل علیہ السلام کو جنت کے طرف روانہ فرمایا اور کہا کہ جنت اور اس میں رہنے والوں کے لیے جو میں نے تیار کیے ہیں دیکھو. مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت بنائی اور جبرائیل علیہ السلام کہا کہ میں نے اس میں رہنے والوں کے لیے جو جنت بنائی ہے اسے جا کر کے دیکھو. جب جبرائیل علیہ السلام دیکھ کر واپس لوٹے تو انہوں نے کہا، تیری عزت کی قسم، جو بھی اس کے متعلق سن لے گا وہ تو اس میں داخل ہو کر رہے. تو جبرائیل السلام نے بھی اللہ کی قسم کھائی. تو مراد یہ ہے کہ اللہ کی قسم کھائی جا سکتی ہے. حسن صحیح حدیث ہے یہ، اور صحیح نسائی میں علامہ البانی نے اس کو نقل کیا 323، اور نسائی میں بھی آپ حدیث دیکھ سکتے ہیں 3794، اور ابو داؤد میں حدیث نمبر 4744. دوسرا پوائنٹ، اللہ کے علاوہ قسم کھانا حرام ہے. اس تعلق سے پہلی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالی نے تمہیں تمہاری والدین کی قسم کھانے سے منع فرمایا ہے. جو قسم کھانا چاہے تو اللہ کی قسم کھائے یا خاموش ہے. والدین یعنی ماں باپ کی قسم. اکثر مسلمان بھی جو نہیں جانتے ہیں وہ ماں کی قسم یا باپ کی قسم یا کسی کو کھلواتے ہیں. یہ بالکل غلط ہے، اور اگر قسم کھانا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کی قسم کھائی جائے گی. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. بخاری شریف حدیث نمبر 6108 اور مسلم شریف حدیث نمبر 1646. اس تعلق سے دوسری حدیث، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھائی یقیناً اس نے شرک، اور ایک روایت میں ہے پس یقیناً اس نے کفر. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. صحیح ابو داؤد حدیث نمبر 2787 اور ابو داؤد حدیث نمبر 3251 اور ترمذی حدیث نمبر 1535.
1535. اس حدیث کو پھر سے سنیں اور اس سے اللہ ہم سب کو بچائے، بچنے کی پوری کوشش کریں، اور یہ معاشرے کے اندر بہت عام چیز ہو گئی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھائی، یعنی اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کی قسم اٹھائی، یقیناً اس نے شرک، اور ایک روایت میں ہے بس یقیناً اس نے کفر، اور اس کی دلیل میں نے آپ کو۔ تیسرا پوائنٹ، جس شخص نے کسی چیز کی قسم اٹھائی پھر اس سے بہتر کام نظر آیا تو وہ بہتر کام کرے اور قسم کا کفارہ ادا کرے۔ جیسے کسی نے کوئی قسم کھائی ہے لیکن اس سے کوئی بہتر کام اس کو دکھ گیا تو وہ قسم کا کفارہ ادا کرے گا اور بہتر کام کرے۔ جیسے میں نے اگزامپل دیا کہ ماں اور بیٹے کے اندر جھگڑا ہو رہا تھا، اس نے اس کو الگ کرنے کی، وہاں پہ اس نے قسم کھا لی، پھر اس کو اس سے بہتر کام دکھا کہ نہیں، ان ماں بیٹوں کے بیچ میں مجھے جو ہے جھگڑا ختم کروانا ہے، یہ اس سے بہتر کام ہے، تو وہ وہاں پر قسم کا کفارہ دے گا۔ جیسے کسی نے غصے میں آ کر کے کسی مہاجر کو یا کسی غریب یا کسی مسکین کو قسم کھا لی ہے کہ میں اس کو اب پیسے نہیں دوں، اب میں اس کی ضرورت پوری نہیں کروں، لیکن بعد میں اسے لگا کہ نہیں، یہ ضرورت مند ہے اور اسے دینا چاہیے اور اسے معاف کرنا چاہیے، تو اب قسم تو اس نے کھا لیا تھا، تو قسم کھایا تھا، اس وجہ سے اسے قسم کا کفارہ تو ادا کرنا ہوگا، پھر اس کے بعد وہ اس کے ساتھ احسان سلوک کرے گا۔ اس تعلق سے حدیث نمبر 1، یا کسی نے نافرمانی کی قسم کوئی کھا لیا ہے، دور جہالت میں کوئی نافرمانی کی قسم کھا لیا ہے کہ وہ یہ بدعت کرے گا، یہ شرک کرے گا، اس دور میں اس نے قسم کھا لی، کیونکہ اللہ کی اگر قسم کھایا ہے تو اسے کفارہ ادا کرنا ہوگا اور پھر وہ اس کام سے بچے گا، اس کام کو نہیں کرے گا۔ حدیث نمبر 1 اس باب میں حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی کام پر قسم اٹھاؤ اور اس کے مخالف کام کو بہتر سمجھو، مطلب اس کے علاوہ اس کے اگینسٹ میں کام کو بہتر سمجھو، تو بہتر کام کر لو اور قسم کا کفارہ ادا کرو۔ ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ قسم کا کفارہ ادا کرو اور بہتر کام کر لو۔ بخاری شریف حدیث نمبر 6622، بخاری شریف 6622، احمد میں بھی یہ حدیث ہے، دارمی میں بھی ہے، ابو داؤد حدیث نمبر 3278، نسائی میں بھی یہ حدیث ہے، اور اسی طریقے سے اور بھی دوسری کتابوں میں یہ حدیث۔ چوتھا پوائنٹ، جھوٹی قسم جو انسان دھوکہ اور فریب دینے کے لیے کھائے، یہ کبیرہ گناہ ہے اور اس کا کوئی کفارہ بھی نہیں، یہ کبیرہ گناہ، اور اگر یہ پہلے گناہ ہو چکے ہیں تو ہمیں اسے کبیرہ گناہ جان کر کے اللہ رب العزت سے سچی توبہ کرنا ہے۔ جیسے کسی نے قسم کھا کر کے مال بیچا، کسی نے قسم کھا کر کے زمین بیچ دیا، کسی نے قسم کھا کر کے کسی کو دھوکہ دیا، تو ایسا دھوکہ اگر اس نے دیا ہے کسی مسلمان کو یا کسی کو بھی تو یہ قسم کبیرہ گناہ ہے۔ اس تعلق سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا سورہ نحل آیت نمبر 94، اور تم اپنی قسموں کو، سورہ نحل آیت نمبر 94، اور تم اپنی قسموں کو آپس میں دغا بازی کا بہانہ نہ بناؤ۔ دغا بازی یہ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ کہ مال بیچنے کے لیے یا کسی کو جھانسا دینے کے لیے یا کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے اللہ کی آپ نے قسم کھائے تو وہ تو سمجھ لے گا کہ ہاں یہ بات صحیح ہے، اور آپ نے اس میں دھوکہ دے دیے، تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور تم اپنی قسموں کو آپس میں دغا بازی کا بہانہ نہ بناؤ، پھر تمہارے قدم اپنی مضبوطی کے بعد ڈگمگا جائیں گے۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارے قدم مضبوطی کے بعد اللہ رب العزت اس کو ڈگمگا دے، اور تمہیں سخت سزا برداشت کرنی ہوگی، کیونکہ تم نے اللہ کی راہ سے روک دیا اور تمہیں بڑا سخت عذاب ہوگا۔ دوسرا حدیث دیکھتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبیرہ گناہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرو، والدین کی نافرمانی کرنا، ناحق کسی جان کو قتل کرنا، اور جھوٹی قسم کھا۔ یہ چوتھے نمبر پہ آپ نے اس گناہ کا ذکر کیا۔ پہلا گناہ کا ذکر کیا آپ نے کبیرہ گناہوں میں بڑے گناہ، کبیرہ میں بھی بڑے گناہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی، قتل کرنا، ناحق کسی جان کا قتل کرنا، اور جھوٹی گواہی، اس سے حق مارا جاتا ہے۔ اصل میں آپ نے جا کر کے جج کے سامنے جھوٹی بات کہہ دی، جھوٹی گواہی دے دی، قسم کھا لی جھوٹی، تو اس سے حق مارا جاتا ہے۔ یہ بخاری نے روایت کیا، بخاری شریف حدیث نمبر 6675۔ اس باب میں دوسری حدیث حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اور جھوٹی قسم سے کیا مراد ہے؟ تو ایک دیہاتی نے نبی مکرم سے پوچھا، یہ جھوٹی قسم سے کیا مراد؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، جس کے ذریعے کسی مسلمان کا مال اڑایا جائے حالانکہ وہ اس میں جھوٹا تھا، مطلب قسم کھا کر کے مال اڑایا جائے، انہیں اس کو دھوکہ دیا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 6920۔ پانچواں پوائنٹ، لغو قسم، یعنی بات بات پر
عادتاً بغیر ارادے بغیر نیت کے قسم کھاتا رہے اس پر کوئی گناہ نہیں. اس بات کو پھر سے لکھیں. لغو قسم یعنی بات بات پر عادتاً بغیر ارادے بغیر نیت کے قسم کھاتا رہے اس پر کوئی گناہ نہیں. سورہ مائدہ آیت نمبر 89. اللہ تعالیٰ تمہاری قسموں میں لغو قسم پر تم سے مواخذہ نہیں کرے گا، یعنی پکڑ نہیں کرے گا، مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن اس پر مواخذہ فرماتا ہے کہ تم جن قسموں کا قصداً مضبوط کرو، مطلب ارادتاً جس قسم کو تم مضبوط کرو گے اس کی. اور اسی طریقے سے ابھی ہم پڑھ کے آ چکے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 225 کے اندر یہ معاملہ. اس تعلق سے ایک حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا مذکورہ آیت کا مصداق ایسے شخص کو ٹھہراتی ہیں جو اس طرح بار بار قسم کھائے، نہیں اللہ کی قسم ہاں اللہ کی قسم، نہیں اللہ کی قسم، مطلب بات بات پر بغیر ارادے اور بغیر سوچے سمجھے وہ قسم کھاتا ہے. اس نے جیسے تکیہ کلام جیسا بنا لیا ہے. اس ٹائپ کی کوئی قسم اگر کسی عادت ہے، جیسے دور جہالت میں عادت تھی، تو اس پہ پکڑ نہیں ہے. بخاری شریف حدیث نمبر 666. آخر میں قسم کا کفارہ. اگر کسی نے قسم کھا کر کے اور اس سے بہتر چیز اسے کوئی نظر آ رہی ہے تو وہ بہتر کام کرنا چاہتا ہے اور اس قسم کو چھوڑ دینا چاہتا ہے، اور یا جس نے اس ٹائم میں جب اسے علم نہیں تھا اور کسی بدعت کی اس نے قسم کھا لی، کسی رسم و رواج کی اس نے قسم کھا لی، یا اللہ کے ساتھ شرک کرنے کی اس نے قسم کھا لی کہ یہ کام ہو جائے گا تو میں یہ کروں گی اللہ قسم، تو ایسی قسم کا کفارہ ادا کریں گے اور اس قسم کو پوری نہیں کرنا ہے. اس تعلق سے قسم کا کفارہ سورہ مائدہ آیت نمبر 89. اس قسم کا کفارہ 10 محتاجوں کو کھانا دینا ہے اور اوسط درجے کا جو اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، مطلب 10 لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، ویسا کھانا جیسا تم خود کھاتے ہو، یا ان کو کپڑے دینا ہے، یا ایک غلام یا لونڈی کو آزاد کرنا ہے. ایک غلام یا لونڈی کو آزاد کرنا ہے. یہ 3 چیز ہو گئی. اور جس کو مقدر نہ ہو وہ 3 دن کے روزے رکھے. اگر وہ یہ 3 چیزوں کو نہیں پاتا ہے تو وہ روزے رکھے گا، 3 دن کے وہ روزے رکھے گا. قسم کا جو ہے کفارہ ہے. سورہ مائدہ آیت نمبر 89 کے. دوسری آیت کی طرف. اس آیت کو ایک بار اور پڑھ لیتے ہیں. آیت نمبر 224. اور تم اللہ کا نام اپنی قسموں کے لیے استعمال نہ کرو، یہ کہ تم نیکی نہیں کرو گی اور تقوی نہیں اپناؤ گی اور لوگوں کے درمیان صلح نہیں کراؤ گی، اور اللہ خوب سننے والا اور خوب جان. اللہ تمہاری لغو قسم پر تمہیں نہیں پکڑے، لیکن وہ ان قسموں پر تمہیں ضرور پکڑے گا جن کا تمہارے دل نے ارادہ کیا، اور اللہ بہت بخشنے والا اور نہایت حلیم ہے. حلیم اس صفت کو کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت جب کوئی بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس وقت اس کو نہیں پکڑتا، یعنی اس کو ڈھیل دیتا ہے، اور ایسے ایسے حالات کریٹ ہوتے ہیں اس کی زندگی میں کہ وہ رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، یعنی اس کو توبہ کے موقع دیے جاتے. سبحان اللہ، کتنی قیمتی صفت ہے. ویسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کے ساتھ انہیں پکار کہ اللہ تو حلیم ہے، تو فوراً پکڑ نہیں کرتا ہے، اللہ تو موقع دیتا ہے، مہلت دیتا ہے. جیسے آپ دیکھیں، ہم خود اپنی زندگی میں دیکھیں کہ بڑے بڑے گناہ کر رہے تھے، اس وقت اللہ نے فوراً نہیں پکڑا. اگر اسی وقت فوراً پکڑ لیتا تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جنگ احد کے اندر اسلام کے خلاف آئے، نقشہ پلٹ گیا مارکے کا، اس وقت اللہ نے فوراً نہیں پکڑا، انہیں موقع دیا. یہ ہے حلیم. اور ایسے حالات بنے. عمر فاروق خطرناک ارادے سے نکلے تھے، لیکن ایسے حالات کریٹ کیا کہ ان کی بہن نے قرآن سنایا، اور اس قرآن سے یہ پتھر دل ٹوٹ کر کے جیسے چشمے بہہ پڑے، زاروں قطار رونے لگے. تو یہ حلیم کی صفت ہے کہ وہ گناہ کرتے ہوئے انسان کو فوراً نہیں پکڑتا، اسے مہلت دیتا ہے، اور پھر وہ رجوع کرتا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آتا ہے، یا پھر وہ اور باغی ہوتا ہے اور جہنم کا اور زیادہ مستحق بنتا ہے. تو یہ حلیم ایک بہت قیمتی صفت. آج ہم آیتیں پڑھ رہے ہیں، اس میں آپ دیکھیے بہت سی صفتیں آ رہی ہیں، اس کے اوپر بھی غور کریں. کچھ لوگوں نے کسی کھانے کا نام اس کو بنا لیا. کتنا بڑا جرم ہے. مسلمان علم نہ ہونے کی وجہ سے کیا کچھ نہیں کرتا. بتائیے، اللہ رب العزت کا نام ہے، اتنی عظیم صفت اس عظیم رب کی، اس کھانے کے لیے اسے کوئی اور نام نہیں ملا تھا. کھچڑے کی طرح وہ کھانا ہوتا ہے. یہ بدتمیزی مسلمان. اور وہاں پہ اور بھی مسلم جاتے ہوں گے، آتے ہیں، لیکن کسی کو توفیق بھی نہیں ہوتی کہ یہ کیا ہے. تو ہم نے کھانے کا نام اس طریقے سے، یہ اللہ کا نام ہے. لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اللہ کے مثل کوئی نہیں. مطلب اس سے کیا کہا جائے اس جہالت کو. آگے چل. آیت نمبر 227. جو لوگ اپنی عورتوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیتے ہیں، انہیں چاہیے کہ 4 ماہ انتظار کریں. یہ قسم کی ایک قسم ہے. کوئی مرد غصے میں آ کر کے یہ قسم کھا لے، یا قصدن یہ قسم کھا لے کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، یعنی اس سے ہم بستری نہیں کروں. ایک تو یہ غصے کی حالت میں بھی ہو سکتا ہے،
ایک یہ ہوتا ہے کہ نفرت میں بھی ہو سکتا ہے کہ میں اب تجھے سبق سکھاؤں گا، نہ تجھے رکھوں گا نہ تجھے چھوڑوں گا، اور نہیں کرنا ہے تیرے ساتھ ہم بستری۔ اس کی اور بھی بیویاں ہیں، وہاں سے اپنی ضرورت پوری، اور اسے نہ رکھ رہا ہے نہ چھوڑ رہا ہے۔ ایک کنڈیشن یہ بھی ہو سکتی ہے۔ ایک کنڈیشن یہ بھی ہوتی ہے کہ بیوی کو نصیحت دینے کے لیے، اس کی تربیت کے لیے، اسے سبق سکھانے کے لیے، اسی کی اصلاح کے لیے چند دن کے لیے وہ یہ کہہ دے کہ میں ٹھیک ہے ایک ہفتے نہیں آؤں گا یا ایک مہینہ نہیں آؤں گا، تو اسے پتہ چلے گی کہ شوہر کا کیا مقام، اس کی کیا ضرورت۔ ایسی کنڈیشنز ہو سکتی ہیں۔ تو جو بھی کنڈیشن اس میں ہے، جس بھی وجہ سے اس نے اپنی بیوی کو یہ کہا ہے کہ اللہ کی قسم میں تیرے پاس نہیں آؤں گا یا الا کر لیا ہے، تو اس کے تعلق سے یہ بات ہو رہی ہے۔ جو لوگ اپنی عورتوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیتے ہیں، انہیں چاہیے کہ 4 ماہ انتظار کریں، پھر اگر وہ رجوع کر لے تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پہ آپ سوچیں کہ غفور اور رحیم اللہ نے کیوں کہا کہ تم نے جو 4 مہینہ نہیں گئے ہو اپنی بیوی، اس کی ضرورت پوری نہیں ہوئی ہے، تو اللہ غفور اور رحیم، تم نے رجوع کر لیا 4 مہینے کے، اور 4 مہینے سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ سبحان اللہ، مقام دیکھیں آپ، خواتین کے لیے اللہ رب العزت نے کیسے زبردست اصول بنا۔ اس تعلق سے الہ کے تعلق سے تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 476، الہ کے معنی قسم کھانے کے ہیں۔ جب کوئی شخص یہ قسم کھا لے کہ وہ ایک مدت تک اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کرے گا، تو یہ مدت یا 4 ماہ ہے، 4 ماہ سے کم ہوگی یا زیادہ۔ اگر کم ہو تو اس مدت پوری ہونے تک انتظار کرنا چاہیے، کہ مدت پوری ہونے تک انتظار کرنا چاہیے، اور مدت پوری ہونے کے بعد اپنی بیوی سے جمع کرے، ہم بستری کرے۔ عورت کو بھی اس مدت میں صبر کرنا چاہیے، یعنی اسے زبردستی نہیں کرنا چاہیے، اور یہ مطالبہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اس کی مدت کے پورا ہونے سے پہلے اس کے ساتھ ہم بستری کرے۔ جیسا کہ صحیحین میں یعنی بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ماہ تک ازواج مطہرات کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لی، پھر آپ 29ویں دن تشریف لیا، اور آپ نے فرمایا مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی 1 مہینے کی، اور 29ویں دن آ گئے اور کہا کہ مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 5191، مسلم شریف حدیث نمبر 1471۔ اب یہاں پہ غور کریں، خواتین کے مقام و مرتبے کو اللہ رب العزت نے کس طرح سے رکھا ہے شریعت کے اندر، اور اگر مرد 4 ماہ سے زیادہ ہو جائے تو بیوی کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے شوہر سے یہ مطالبہ کرے کہ وہ یا تو اس سے ہم بستری کرے یا پھر اسے طلاق دے۔ حاکم وقت بھی اسے اس بات پر مجبور کرے تاکہ عورت کو نقصان نہ ہو۔ مطلب 4 مہینے سے زیادہ کوئی اپنی بیوی سے اسے سبق سکھانا ہو، نفرت ہو، نصیحت ہو، کوئی بھی کنڈیشن ہو، 4 مہینے سے زیادہ نہیں رہے۔ یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب سپاہیوں کو پہنچاتے جہاد کے لیے تو 4 مہینے میں واپس آنے کا حکم کہ 4 مہینے سے زیادہ اپنی بیویوں سے دور نہیں رہو۔ اب یہاں پہ آگے تفسیر ابن کثیر فرماتے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا، یعنی اس آیت میں فرمایا، یعنی جو لوگ اپنی بیویوں سے جمع نہ کرنے کی قسم کھا لیتے ہیں، یہ آیت اس کے تعلق سے نازل ہوئی کہ وہ 4 مہینے تک اپنے آپ کو روک کر کے رکھیں، اور اس کے بعد وہ اس کو رائٹ ہے، اس کو حق ہے کہ وہ وقت کے حاکم کو کہہ سکتی ہے کہ، اور وقت کا حاکم اس کو سپورٹ کرے گا کہ یہ اس کو طلاق دے، خلا دلوا۔ یعنی زبردستی عورت کے اوپر ظلم نہیں کیا جا سکتا کہ اس کو اس کے مائکے میں چھوڑ دو یا گھر میں چھوڑ دو اور کہو کہ نہ میں تیرے پاس آؤں گا نہ میں تجھے چھوڑوں گا۔ تو یہاں پر عورت کے ایک رائٹ دیا گیا کہ وہ خود ہی مطالبہ کر سکتی ہے خلا۔ اس آیت کو پھر سے دیکھیں، جو لوگ اپنی عورتوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیتے ہیں انہیں چاہیے کہ 4 ماہ انتظار کریں، یعنی 4 مہینے تک انتظار کریں کہ 4 مہینے کے اندر واپس آ جاتے ہیں اور رجوع کر لیتے ہیں تو سبحان اللہ کوئی دقت نہیں ہے، وہ رجوع کرنے کے زیادہ حقدار۔ پھر اگر وہ رجوع کر لے تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور بڑا رحم فرمانے، اس کی معافی ہو جائے گی۔ اور اگر انہوں نے طلاق ہی کا ٹھان لیا ہے، قصد کر لیا، ارادہ کر لیا کہ طلاق ہی دینا ہے، تو بے شک اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ سمیع العلیم کہا یہاں، کیوں؟ اللہ رب العزت سن بھی رہا ہے تمہارے بیچ میں کیا چل رہی ہے، اور علیم بھی ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، تم یہ چیز ٹھیک کر رہے ہو یا غلط کر رہے ہو یا ظلم کر رہے ہو، اللہ رب العزت اس کو خوب جان۔ اب طلاق اگر ہو گئی ہے تو اس کے تعلق سے، اور مطلقہ 3 حیض تک اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں۔ کس چیز کا انتظار نکاح کا۔ خواتین کو، عورتوں کو بغیر نکاح کے رہنے کے لیے کی کوئی اجازت نہیں ہے اسلام۔ جو ماں باپ یا رشتہ دار یہ کہتے ہیں مطلقہ عورتوں سے کہ تمہارے 3 بچے انہی کے ساتھ زندگی گزار لو، 2 بچے انہی کو دیکھ کر کے زندگی گزار لو، 4 بچے انہی کو دیکھ کر کے زندگی گزار دو، وہ شریعت کے خلاف بات کر۔ کسی خاتون کا اگر طلاق ہوا ہے یا شوہر کا انتقال ہو گیا ہے
تو اللہ رب العزت نے رکے رہنے کی ایک مدت بتائی ہے، اس سے زیادہ نہیں رکنا۔ اس کے بعد معاشرے کا یہ ذمہ داری بنتی ہے، آپ کی جماعت اور جمعیت اسی لیے بنائی جاتی ہے، اور معاشرے کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کا کہیں نکاح کرائے، اس کی ضرورت کو محسوس کرے، خود اپنے اوپر لے کرے۔ لیکن اس سے میں آج کا معاشرہ جو ہے بہت پیچھے نظر آتا۔ بس کسی کا اگر شوہر کا انتقال ہو گیا، 2 3 4 بچے ہیں، تو اس کے ساتھ بیٹھ کر کے رو تو لیتے ہیں، دکھڑا بتا دیتے ہیں کہ ہاں چھوٹے چھوٹے بچے تھے، چلا گیا، ایسا ہوا ویسا ہوا، لیکن اس کے بعد کوشش کرنا چاہیے کہ اس کا گھر پھر سے بچ جائے۔ تو یہاں پر صرف 3 مہینے کا اللہ رب العزت نے کہا، اور متعلقہ عورتیں 3 حیض تک اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں، یعنی 3 حیض تک وہ نکاح نہیں کر سکتی، اور پھر اس کے بعد اسے نکاح کر لینا کی اجازت اسلام نے دے دی، اگر وہ چاہے تو 3 مہینے بعد۔ یہ تو ہو گیا متعلقہ کی 3 پاکی، اس کا عدت۔ اور اسی طریقے سے خلا کی، اگر عورت خود اپنے طرف سے اس کے شوہر کو، کیونکہ اس کا شوہر شریعتاً صحیح نہیں ہے، اس کے نان و نفقے کو پورا نہیں کر رہا ہے، تو عورت خود یہ کہہ دے گی کہ میں اس کو خلا دینا چاہتی ہوں، اور وقت کی قاضی اس کے نکاح کو فسخ کر دے، تو یہ اسے کہتے ہیں خلا۔ تو اگر خلا ہوتا ہے تو عورت 1 حیض تک اس کی عدت رہے، 1 پاکی تک اس کی عدت۔ اسی طریقے سے کوئی عورت بیوہ ہو جاتی ہے، اس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، تو 4 مہینے 10 دن اس کی عدت ہوگی۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی خاتون ہے، وہ حمل سے ہے، پریگننٹ ہے، اور اس کے شوہر سے اس کی طلاق ہو گئی ہے، تو ساقط حمل تک اس کی عدت رہے گی۔ اب اس کا حمل 1 مہینے میں بچے کی ولادت ہو جائے، 2 مہینے میں ہو جائے، 3 مہینے میں ہو جائے، 4 مہینے میں ہو جائے، 1 ہفتے میں بھی اگر ولادت ہو جاتی ہے، تو جیسی ولادت ہوگی اس کا جو ہے عدت ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد وہ نکاح کر سکے۔ آگے آئے اس آیت کو پھر سے دیکھتے ہیں، آیت نمبر 225۔ اور متعلقہ 3 حیض تک اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں، اور ان کے لیے جائز نہیں کہ اللہ نے ان کے پیٹ میں جو بچہ پیدا کیا ہے اسے چھپائے۔ اگر جیسے جس مرد سے اس کے طلاق ہوئی ہے اور وہ حمل سے ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ لوگوں کو بتا دے، یہ 3 مہینے کے بیچ میں اسے وہ کلیئر ہو جائے گا اور وہ بتا دے۔ اگر وہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے تو ایسا ہرگز نہ کرے۔ اگر اللہ اور آخرت کے دن پر وہ ایمان رکھتی ہے تو وہ چھپائے نہ، وہ اس بچے کے تعلق سے بتائے، کیونکہ وہ بچے کا حق ہے اس کے باپ کی۔ اور ان کے خاوند اگر اصلاح کا ارادہ رکھو تو زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں اس مدت میں لوٹا لیں۔ اگر یہ 3 مہینے کا پیریڈ ہے، اور اس مہینے میں جیسے پہلی طلاق اس نے دیا ہے، آگے انشاءاللہ تعالیٰ طلاق المرتان کے تعلق سے اور بات آنے والی ہے، طلاق بائن کے تعلق سے کل انشاءاللہ تعالیٰ ہم پڑھنے والے ہیں۔ تو اس نے یہ پہلی طلاق اگر دیا ہے اور یہ لوٹا لینا چاہتا ہے، یا دوسری طلاق دیا ہے اور لوٹا لینا چاہتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ زیادہ حقدار ہے لوٹانے کا۔ اب یہاں پر بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ مرد نے اگر پہلی طلاق دے دیا تو ماں باپ اس کو اپنا جو ہے بہت زیادہ یہ بنا لیتے ہیں کہ ہماری بہت بے عزتی ہو گئی، اور اب وہ کیسے رجوع کرے گا اور کیسے کرے گی۔ تو لڑکا لڑکی اگر تیار ہے، میاں بیوی اگر رجوع کے لیے تیار ہے، تو اس کے اوپر کوئی پریشر نہیں دینا چاہیے۔ یہاں پہ یہ فرمایا، اور خاوند اگر اصلاح کا ارادہ رکھے تو وہ زیادہ حقدار ہے کہ انہیں اس مدت میں لوٹا لے، وہ زیادہ حقدار ہے۔ بیچ میں بولنے والا کوئی کچھ نہ، ماں باپ بول سکتے ہیں نہ بھائی بول سکتے ہیں کہ نہیں ہماری عزت چلے گئی اور ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، کچھ نہیں۔ اچھا، یہاں پر آپ دیکھیں حقوق کے تعلق سے بیان کیا گیا کہ مرد کے اور عورت کے کیا حقوق ہیں، اور دستور کے مطابق عورتوں کے لیے مردوں پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے لیے عورتوں پر ہے، اور مردوں کے لیے ان پر فضیلت ہے، یعنی 1 درجہ بڑھا دیا، مردوں کے لیے 1 درجہ بڑھا، باقی ایک دوسرے کے لیے ایک جیسے ہو۔ اور آگے اللہ نے فرمایا، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب ہے اور خوب حکمت والا ہے، اس کے اندر حکمت ہے، اور اللہ غلبے والا ہے، وہ جس کے ساتھ جیسا چاہے ویسے حکم کو نازل فرمائے۔ حقوق زوجیت یا زوجین، میاں بیوی کے حقوق کے تعلق سے تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 479، ارشاد باری تعالیٰ، اور عورتوں کا حق مردوں پر ویسا ہی ہے، دستور کے مطابق مردوں کا حق عورتوں پر ہے، یعنی عورت کا بھی مردوں پر ویسا ہی حق ہے جیسا کہ مردوں کا عورتوں پر حق ہے، لہٰذا ہر ایک کو دوسرے کا حق دستور کے مطابق ادا کرنا چاہیے، یعنی تم رجوع کر لو اور ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرو، یہ بتانے۔ صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا، حجۃ الوداع یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بدائی کا حج ہے، یہ آخری حج ہے، آخری وصیت اور نصیحت فرما رہے۔ اب دیکھیں بہنوں، آپ کا کیا مقام و مرتبہ ہے اسلام کے، کہ رسول اللہ اپنی امت سے بدائی لے رہے ہیں، بدائی کا حج ہے، آخری وصیتیں اور نصیحتیں ہیں، اور اس میں بھی
خواتین کا کس قدر خیال ہے کہ بدائی کے حج میں آپ فرماتے ہیں عورتوں کے بارے میں تم اللہ سے ڈرو، عورتوں کے بارے میں تم اللہ سے ڈرو، تم نے انہیں اللہ تعالیٰ کی امانت کے ساتھ لیا ہے، تم نے انہیں اللہ تعالیٰ کی امانت کے ساتھ لیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کلمے کے ساتھ ان کی شرمگاہوں کو حلال کیا، تمہارا ان پر یہ حق ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی ایسے شخص کو نہ بیٹھنے دے جسے تم ناپسند کر۔ مرد کا عورت پہ کیا حق ہے کہ مرد جس مرد سے یا جس لڑکے سے یا جو بھی مرد سے وہ نہیں چاہتا ہے کہ میری بیوی اس سے بات کرے یا میرے بستر میں بیٹھے تو اس کو بستر میں نہ بیٹھنے۔ یہاں پہ بستر میں بیٹھنے کا جو ہے بہت سنگین جرم کے طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ تمہارا ان پر یہ حق ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی ایسے شخص کو نہ بیٹھنے دے جسے تم ناپسند کرتے ہو، اور اگر وہ ایسا کرے تو انہیں ایسے سزا دو جس سے جسم پر نشان نہ پڑے، اور انہیں دستور کے مطابق کھانا اور لباس، ایسی سزا نہ دو کہ ان کے جسم پہ نشان پڑے، مطلب ایسی مار نہیں مار سکتے کہ ان کے جسم پہ بھی نشان پڑے، اور خواتین کے جسم پہ کتنے جلدی نشان پڑتا ہے، تو اتنا حسن سلوک کا نبی مکرم نے حکم دیا ہے حجۃ الوداع میں کہ اللہ سے ڈرو، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ عورت تو مظلوم ہے نا، کمزور ہے، اسے تم جیسا چاہو گے مار سکتے ہو، پیٹ سکتے ہو، اور سسرال والے بھی تھوڑا سے دبے ہوئے رہتے ہیں، کیا وہ اس بچی کو اس عمر میں لے کر کے آئیں گے اور اپنے پاس تو یہ ظلم ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت سے ڈرو، تم نے انہیں اللہ کے امانت کے ساتھ لیا، اللہ سے امانت کے ساتھ لیا، نان و نفقہ تم نے قبول کیا ہے، اس کی ذمہ داری قبول کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کلمے کے ساتھ اس کو جو ہے تم نے حلال کیا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1218۔ بیوی کا کیا حق ہے؟ یہاں تو دیکھ لیا ہم نے شوہر کا، اب بیوی کا حق کیا ہے؟ بیوی کے حق کے تعلق سے پوچھتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کسی کی بیوی کا اس پر کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ جب تم کھانا کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ۔ بیوی کا حق کیا ہے؟ کہ جب تم کھانا کھاؤ، مرد کے کہا جا رہا ہے کہ جب تم کھانا کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، یہ نہیں کہ اسے بھوکا چھوڑ دیے ہیں اور خود ہوٹل میں روز مار کر کے آ رہے ہیں۔ یہ بات ایک الگ ہے کہ گھر میں بھی اس کے لیے ساری چیزیں ہیں اور آپ نے کہیں کھا لیا تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ مرد ایسا بھی کرتے ہیں کہ عورتوں کو کھانے پینے کے لیے نہیں دیتے اور باہر سے خود کھا کر، تو یہ فرمایا یہ کہ جب تم کھانا کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، جب تم لباس پہنو تو اسے بھی پہناؤ، یعنی جب تم کپڑے خریدو تو اس کے لیے بھی خریدو، اس کے چہرے پر نہ مارو، اللہ، اس کے چہرے پر نہ مارو، اسے گالی نہ دو۔ اور دیکھیں آج تو یہ بہت عام ہو گیا، یہ نمک اگر کم ہو گیا تو اس کا باپ دادا اور سب پورا آ جاتا ہے۔ اللہ سے ڈرو، نبی مکرم نے حجۃ الوداع میں فرمایا اللہ سے ڈرو، تو اسے گالی نہ دو اور اس سے قطع تعلق نہ کرو مگر گھر کے، یعنی اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے، اس کی تم اصلاح کر رہے ہو تو گھر کے اندر قطع تعلق کر لو، بستر الگ کر لو، آگے انشاءاللہ تعالیٰ وہ سارے اصول آئیں گے، تربیت کے اصول، لیکن گھر کے باہر نکال کر کے تم اسے قطع تعلق نہیں کر سکتے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 2142۔ چلیے وقت ہو گیا، بس ایک دو حدیث اور لیتے ہیں۔ بشیر بن سلمان سے، انہوں نے اکرمہ سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ اپنی بیوی کے لیے اس طرح زینت اختیار کروں جس طرح میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ وہ میرے لیے اللہ اکبر زینت اختیار کرے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھیں صحابہ کرام قرآن پر کیسے عمل کرنے والے، اور عورتوں کا حق مردوں پر ویسا ہی ہے جیسا دستور کے مطابق مردوں کا حق عورتوں پر ہے۔ یہ آیت روشنی میں انہوں نے فرمایا کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میری بیوی میرے لیے جیسے بناؤ سنگار کرے تو مجھے بھی چاہیے کہ میں اپنی بیوی کے لیے ویسی صاف ستھرا اور بناؤ سنگار کر کے اس کے۔ مرد کا عورتوں پر فضیلت، اس تعلق سے یہ آخری بات ہوگی ہماری، مرد کا عورتوں پر فضیلت، جیسے ایک درجہ مرد کا زیادہ جو دیا گیا ہے، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اور مردوں کے لیے ان عورتوں پر فضیلت ہے، یعنی ان کے مقام و مرتبے پر، ان کی اطاعت پہ، ان کی انفاق پر، دنیا اور آخرت کے صرف کے اعتبار سے مردوں کو عورتوں پر فضیلت حاصل ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ نساء آیت نمبر 34، سورہ نساء آیت نمبر 34، مرد عورتوں پر حاکم ہے۔ حاکم اللہ نے کس کو کہا؟ مرد عورتوں پر حاکم ہے، اس لیے کہ اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ یہ اللہ رب العزت کا دستور ہے کہ بعض کو بعض پر اللہ فضیلت دے، تو اللہ رب العزت نے عورتوں پر مردوں کو فضیلت دی۔ اس میں آپ کئی چیزیں دیکھ سکتے ہیں، جیسے طاقت میں وہ زیادہ ہوتے ہیں، فیصلہ لینے کی قوت، ان کی یادداشت، دو عورتوں
کے برابر ایک مرد کی یادداشت کہا گیا، تو اور بھی جو دوسری چیزیں ہیں۔ تو ایک فضیلت اللہ رب العزت نے ان کو دی ہے ان کی حفاظت کرنے کے تعلق سے، کہ وہ عورتوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور عورتوں کا بھی نیچر یہی ہوتا ہے کہ وہ مرد کی حفاظت میں رہنا چاہتی ہے، کسی کے سپورٹ میں رہنا چاہتی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے مرد عورتوں پر حاکم ہے، اس لیے کہ اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور اس لیے بھی کہ مرد اپنے مالوں میں سے انہیں خرچ کرتا ہے، مال میں سے عورتوں کے اوپر خرچ کرتا ہے۔ تو گویا کہ مرد حاکم ہے، اور حاکم ہے یعنی بادشاہ ہے۔ تو آپ ایک بادشاہ کی بیوی رہنا پسند کریں گی یا ایک غلام کی؟ کچھ خواتین یہ چاہتی ہیں کہ ہمارا مرد ہمارا غلام بن کر میرا حکم چلے گھر کیوں، کہ گھر اس طرح ہوگا، بچے یہاں پڑھیں گے، وہاں جانا ہے، ان سے رشتہ رکھنا ہے، ان سے نہیں رکھنا ہے، بچی کا نکاح یہاں ہوگا، بچے کا وہاں ہوگا، میں حاکم رہوں گی اور تو نوکر رہے۔ تو کیا آپ ایک نوکر کی بیوی بننا پسند کریں گی یا ایک بادشاہ؟ تو اللہ رب العزت نے اسے حاکم بنایا ہے، وہ حاکم ہی بہتر لگے گا۔ اسے آپ محکوم اگر کرتے ہیں تو یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہوگا، اور اس سے جو ہے معاشرے کے اندر ایک بگاڑ پیدا ہوگا۔ جو فیصلہ مرد لیتا ہے وہ خواتین نہیں لے سکتی ہیں، جو اللہ رب العزت نے جو حکمت، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ حکمت اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ رکھا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی خالق مالک ہم نے پڑھا اس میں ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی تو توفیق اور رفیق عطا فرما، جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان و اسلام کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔